अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ सिलेक्टिव अहदीस पढ़ेंगे। पहली हदीस जो आप लोगों को मैं पढ़ाने लगी हूँ हदीस नंबर 41 है, नेकी और बदी की पहचान के मुतालिक। अनिल नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला कहते हैं, सअलतु मैंने पूछा, मैंने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनिल बिर नेकी के मुतालिक वल इस्म और गुनाह के मुतालिक, यानी नेकी क्या है गुनाह क्या है, मैंने ये सवाल पूछा। क़ाला तो नबी पाक ने फरमाया अलबिर्रु नेकी हुस्नुल खुल्क अच्छे अखलाक। खुल्क हम किस चीज़ को कहते हैं? खुल्क दरअसल इंसान की आदत है। खुल्क दो तरह के होते हैं जिसको हम हुस्न अखलाक और बद अखलाक कहते हैं, तो दोनों ही अखलाक हैं। अखलाक कहते हैं हम लोगों की उस आदत को जो उसकी नेचर के अंदर शामिल हो, ठीक है, तो वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। तो खल्क बेसिकली अच्छे अखलाक को अखलाक नहीं कहा जाता, बुरे अखलाक को भी हम अखलाक ही कहेंगे, लेकिन यह है कि वो बुरे अखलाक के अंदर शामिल हो जाएंगे, हुस्नुल खुल्क के अंदर शामिल नहीं होंगे। फरमाया कि अलबिर्रु नेकी हुस्नुल खुल्क अच्छे अखलाक का नाम है, अच्छी आदत का नाम है। वल इस्म और गुनाह माहा का जो खटके फी सदरी का तेरे दिल में, व करहिता और तू कराहत करे, तू नापसंद करे, अन यतलिया के पता चले अलैहि इसके मुतालिक अन्नासु लोगों को। नेकी क्या है? फरमाया अलबिर्रु नेकी ये है कि अलबिर नेकी क्या है, वल इस्म और गुनाह क्या है। कौला तो नबी पाक ने फरमाया अलबिर नेकी वो है हुस्नुल खुल्क जो अच्छा अखलाक है, और गुनाह क्या है जो तेरे दिल के अंदर खटके। अब नेकी जो है वो हम कहते हैं नेकी और बदी की जो कसौटी है, जो पहचान है, सबसे ज़्यादा वो पहचान इंसान के दिल के अंदर है, ठीक है। जैसे एक इंसान होता है उसके दिल के मुतालिक फरमाया गया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू और फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार करते हैं, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तो उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही किसी किस्म का कोई दर्द होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो नेकोकार हैं। नेकी और बदी में इम्तियाज़ कि इंसानी ज़िंदगी बेहद वसी है, बेशुमार गोशे हैं, बेशुमार तकाज़े हैं, पसंद है नापसंद हैं, तबीयतें भी मुख्तलिफ हैं। अब हर चीज़ की फहरिस्त इंसान को थमाई नहीं जा सकती थी, तो कुछ चीज़ें बता दी गई कि ये चीज़ जो है ये अगर ऐसा हो तो फिर ये काम गलत है, और ये अगर ऐसा हो तो ये काम दुरुस्त है। अब इंसान खुद अपने आप को एनालाइज कर सकता है, इंसान खुद अपने जो है अपना जिसको हम कहें कि इस एहतसाब खुद कर सकता है। फरमाया दिल जो है वो साफ होता है, यानी जो चीज़ हमारे दिल में खटकती है। शुरू में जब हम नेकी कर रहे होते हैं तो जब हम बुराई करते हैं तो वो एक डॉट बन जाता है हमारे दिल के ऊपर, हमारे दिल में खटक भी आती है, खटकता भी है हमारे दिल के, ये काम गलत होता है। लेकिन जब हम गुनाह पर बराबर इसरार किए चले जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा वो दिल या सिक्स सेंस जो हमें बता रही होती है वो बताना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे मिसाल है, दिल पे एक से नुक्ते बनते चले गए, यहाँ तक के पूरा दिल से हो गया। अब जो है वो दिल हमें नहीं बताएगा कि कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है, बल्कि हम अपने उन गलत कामों के ऊपर बिल्कुल ही आदी हो जाएंगे, हम उन गलत कामों को दुरुस्त तसव्वुर करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट हदीस इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर बहुत बड़े सहाबी हैं, उनसे रवायत है। क़ाला फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यजमाउ नहीं जमा करेगा उम्मती मेरी उम्मत को, औ क़ाला उम्मत मोहम्मद और या फरमाया कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अला जलालत के ऊपर, वयदुल्लाहि और अल्लाह का हाथ है अलल जमात पर, वमन शज़्ज़ा फिन्नार और जिसने इसको छोड़ा वो आके गड्ढे में जा गया। ये वही बात जो आप लोग पढ़ के आई हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ठीक है। मुसलमान क्या है वो आपस में भाई हैं। उम्मत मुहम्मदिया की ये फजीलत है, ये एजाज़ है। फरमाया ला तजतमी उम्मती अला ज़लाला मेरी उम्मत जो है वो गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। उसके अलावा फरमाया मा रआहुल मुस्लिमूना फहुवा इंदल हुस्न कि जिस चीज़ को मुसलमान अच्छा समझे वो अल्लाह के नज़दीक अच्छी है। वमा रआहुल मुस्लिमूना कभी हन फहुवा इंदल्लाह कभी जो जिस चीज़ को कभी समझें तो वो अल्लाह के नज़दीक भी कभी है। उससे मुराद ये नहीं है कि वो हर एक तरह के मुसलमान होंगे, बल्कि वो सही ईमान वाले मुसलमान होंगे। अब गैर मनसूस मामलात में उम्मत का इजमा, अब वो चीज़ें जो कुरान पाक में नहीं बताई गई, जिसके बारे में कुरान और सुन्नत खामोश हैं। इजमा इत्तफाक को मोहब्बत उसमें जो है मुसलमानों ने इजमा किया, तो इजमा को एक शिक दिया जाता है। आप जब फिक पढ़ेंगी, फिक की जो असूल पढ़ेंगी तो उसके अंदर पढ़ेंगी कि इजमा वो तीसरा है, पहला कुरान, दूसरा हदीस और तीसरा इजमा है।
فرمایا قرآن پاک کی آیت ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، یعنی اس چیز کو برا جانا۔ اس کے علاوہ اللہ علی الجماع، فرمایا اللہ کا ہاتھ، اب یہاں پر ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کے اس میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ۔ پھر فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور جو مسلمانوں کی جماعت علیحدہ ہو جائے گی منشوزہ شوزہ فی النار، وہ کیا ہو جائے گی؟ جہنم کے گڑھے کے اندر جا گرے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہمارے پاس آ گئی جماعتی زندگی کی برکت ہے۔ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں، جب ہم پیار اور محبت سے رہتے ہیں، اخوت سے رہتے ہیں، تو ہم کتنی بڑی قوت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح نیکسٹ جو ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی فضیلت ہے۔ اب سنت ہم بیسیکلی کہتے کسے ہیں؟ سنت کے لغوی معنی طریقے، راستے اور طرز عمل کے ہیں۔ اب سنت کے جو اصطلاحی معنی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال اور افعال تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ثانیہ تھی، ان کو ہم سنت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا سنت۔ اب اس کے بعد فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر فرض ہے میری سنت کے اوپر عمل کرنا، وسنت خلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، المہدین، اور اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوئے، جو ان سے تربیت یافتہ ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ اب پہلے ہم اس کی حدیث جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں سنت کے متعلق۔ حدیث نمبر 45 ہے۔ فرمایا ابی ہریرہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی، جس نے میری سنت کو تھام لیا، پکڑ لیا، عند فساد امتی، امت کے فساد کے دوران، فلہ اجر مئات شہید، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 100 شہداء کا جو ثواب ہے، کہ 100 شہیدوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ہے۔ یعنی ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا 100 شہیدوں کے برابر جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے جو صحابہ ہیں، میرے جو دوست ہیں، وہ ستاروں کے مانند ہیں، یہی مقتدیتم مہتدیتم، کہ جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ جیسے اب تو خیر آپ لوگ گوگل میپ میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، یا اب بھی اگر کسی شخص کے پاس اس طرح کے موبائل نہیں ہوتے، اس طرح کی فیسیلیٹیشنز نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ستاروں کی مدد سے اپنے راستے کو جو ہے جانتے ہیں۔ یعنی فلاں ستارہ فلاں سائڈ پہ رکھیں تو ہم فلاں علاقے میں پہنچ جائیں گے، اور فلاں ستارہ اگر ہم اپنے لیفٹ سائڈ پہ رکھیں گے تو ہم فلاں علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ اب اس پرفتن دور میں سنت نبی کا احیاء ضروری ہے، سنت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ احیاء کا مطلب ہے دوبارہ سے زندہ کرنا۔ فرمایا میرے صحابہ تم اس زمانے میں ہو کہ اگر تم دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا چھوڑ دو گے تو ہلاکت سے انکنار ہو جاؤ گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اس زمانے کے لوگ دین کے 10ویں حصے پر بھی عمل کرنا شروع ہوئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ نجات پا جائیں گے۔ تو وہ آج کل کے دور بدعت کا دور ہے، گمراہی کا دور ہے۔ وہ شخص جو بدعت کو نہیں چھوڑتا، وہ آج کل ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ آج کے دین، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دین جو ہے وہ اجنبی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر دین اجنبی بن جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتے ہیں کہ میں پردہ کروں، میں محافل کے اندر بن سنور کے نہ جاؤں، مخلوط محفلوں سے اجتناب کروں، موسیقی اور اس طرح کی چیزوں سے گریز کروں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، نفلی باتیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو ہمیں اسلام نے کرنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کروں، ٹھیک ہے، کوئی شخص اگر میرے ساتھ تعلق کو توڑ رہا ہے تو میں اس کو جوڑوں، یہ ساری چیزیں اگر وہ اپنانا شروع کر دیتا ہے تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ پاگل ہے یہ، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو مرضی کیا جائے اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اگر صلہ رحمی کرو گے تو اللہ تمہارے مال اور تمہارے رزق کے اندر جو ہے اور تمہاری عمر کے اندر برکت ڈالے گا، اس کو جو ہے وہ زیادہ کر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس پروفٹ کمانے کے زیادہ چانسز ہیں اور وہ پروفٹ نہیں کماتا تو اس کو کہا جائے گا کہ تاجر تو کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم آج کل کے دور میں اپنے ارد گرد دیکھیں تو وہ شخص عیدی یا اس جیسے دیگر لوگ جو نیک ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے اچھے مقاصد کے استعمال کرتے ہیں، ان کی اس چیز کو بھول پن یا ان کی اغلاط مان لیا جاتا ہے، ان کی خوبی نہیں مانا جاتا۔ تو اس لیے سنت پر عمل کرنے کی آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس حدیث نمبر 59، ذخیرہ اندوز ملعون ہے۔ اب ذخیرہ اندوز، پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے کسے ہیں؟ ذخیرہ اندوز ہم کہتے ہیں اس شخص کو جو چیزوں کو جمع کر کے رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گندم کو فروخت کیا گیا اس وقت گندم کی قیمت بہت کم تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب جب آہستہ آہستہ دن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اب گندم بہت مہنگی ہو رہی ہے۔ ہم نے اگر اپنے سال کی ضرورت کو لے کے رکھ لیا کہ یہ سال بھر ہمارے کام آئیں گی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر ایک شخص اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں ابھی اس گندم کو ذخیرہ کر لوں، بعد میں جب جو ہے
مہنگی ہوگی تو میں اس کو سیل کر لوں گا. مثال کے طور پر آج کل ہم اگر دیکھتے ہیں چینی کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. اب وہ کمپنیز وہ ملیں جو چینی بناتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ اپر کلاس ہیں، وہ اگر اس طرح ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دیتی ہے، چھپانا شروع کر دیتی ہے، اور اس وقت وہ اپنے مال کو نکالتی ہے جب مال غربا کی پہنچ سے بہت دور نکل جاتا ہے، تو اس وقت وہ مہنگے داموں بکے گا. لیکن اس چیز کو اسلام نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا. ابن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، نہایت ہی بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں الجالب لانے والا، مرزوق اس کو رزق دیا جائے گا، والمحتکر اور غلے کو روکنے والا، ملعون اس کے اوپر لعنت ہے. یعنی وہ شخص جو کاروبار کرے گا، جو ڈالے گا، بظاہر وہ منافع نہیں کما رہا، اس کا منافع آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کو اس کا منافع نظر آنا شروع ہو جائے. یعنی وہ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالے اس کام کے اندر برکت ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا اللہ کو قرض حسنہ دو اور ایک کے بدلے 70 لو. جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کا ریوارڈ ہمیں بہت زیادہ واپس دے دیتے ہیں. تو وہ شخص جو بظاہر کم قیمت بنی، اس وقت جب وہ سیزن میں چیز ہے وہ اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا، مارکیٹ میں لے کے آئے گا تاکہ بیسک نیڈز لوگ اپنی پوری کر سکیں، تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم تاجر کہیں گے، اللہ اس کو رزق دیں گے، ان راستوں سے بھی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. اور محتکر ہم کہتے ہیں وہ جو روک کے رکھے گا، احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، محتکر کہتے ہیں ذخیرہ اندوز کو، ملعون اس کے اوپر لعنت ہے. اگر دنیا میں وہ کامیابی حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ بیماری اس طرح کی آ جائے کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے اس کا اپنا جو ہے وہ بجٹ خراب ہو جائے، یعنی وہ جس نے کمایا اسی طرح اس کا جو ہے وہ کسی غلط راستے میں لگ بھی جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو اس کو بہت زیادہ مل رہا ہو لیکن آخرت میں اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو ویسے ہی نہ ملے. تو یہ آج ہم نے کچھ سلیکٹڈ احادیث پڑھی تھی. اب اسٹوڈینٹس آپ لوگوں نے ان احادیث کو اچھی طرح یاد کر لینے، جو باقی آپ کی احادیث رہ گئی ہیں وہ کلاس میں انشاءاللہ 15 ستمبر سے ایکسپیکٹ ہے کہ آپ لوگوں کے کالجز اوپن ہو جائیں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر میں وہ نیکسٹ آپ کو جو ہے انشاءاللہ تبھی پڑھا دوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ احادیث آپ نے جتنی میں نے آپ کو پڑھائی اس کو بہت اچھی طرح تیار کر لیں. اور وہ اسٹوڈینٹس جو نہیں دیکھ پاتی کسی وجہ سے، گروپ میں نہیں ہیں، ان کو بھی آپ نے اگر کوئی اسٹوڈینٹس طرح کے ہیں تو ان کو بھی بتائیں، اور آپ اس کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ تیار کر لیں.